الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، عبادات کرنے کی، نوافل پڑھنے کی اور مختلف عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی عبادت کے شکرانے میں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اتنی بڑی عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی خوشی میں ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے خوشی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو خوشی عطا فرمائی ہے، اس خوشی کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے، اس کی بھی تعلیم شریعت نے ہمیں دی ہے. دوسرے مذہبوں میں، دوسرے دھرموں میں بھی تہوار منائے جاتے ہیں، لیکن ان کے تہواروں میں خرافات ہوتے ہیں، شراب پی جاتی ہے اور ننگا ناچ ہوتا ہے، اور بالکل ایسے تہوار ہوتے ہیں جو تہذیب اور کلچر سے خالی ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں دو تہوار عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور یہ ایسے تہوار ہے کہ اس تہوار میں خرافات نہیں، بالکل شرعی تعلیمات کے مطابق ہم ان تہواروں کو مناتے ہیں. دوسرے مذہب کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان کا تو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے کہ یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس دن کو وہ عبادت کا دن اور جشن کا دن سمجھتے ہیں. تو کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ اور کسی نہ کسی پس منظر میں دیگر مذہبوں کے تہوار ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو دو تہوار دیے ہیں، عید الفطر کا جو تہوار دیا ہے، وہ کسی یادگار واقعے کے ضمن میں نہیں، کسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی عبادت. حالانکہ ہم اس عبادت کے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان عبادتوں کو بجا لاتے، ہم ان عبادتوں کو کر سکتے. اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اتنی بڑی عبادات ہم سے کروا دی. تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم لوگ یہ تہوار مناتے ہیں. یہ بھی اسلام کا ایک امتیاز ہے جو دوسرے مذہبوں سے بالکل الگ ہے. اسی لیے افطار کی دو قسم ہوا کرتی ہے. ایک افطار تو ہم روزانہ کرتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، اس وقت ہم افطار کرتے ہیں. پورا دن اللہ کے خاطر بھوکا رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم شام کو افطار کرتے ہیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. خوشی ایک کیفیت ہے، ایک جذبے کا نام ہے جو آدمی محسوس کر سکتا ہے. تو روزانہ جب ہم روزہ
افطار کرتے تھے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی تھی. اس کو کہتے ہیں افطار اصغر، یعنی چھوٹا افطار، کہ اس میں ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی تھی، ایک خوشی معلوم ہوتی تھی. ایک ہے افطار اکبر، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اب کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں. آدمی جب چاہے، جب بھی چاہے، جس وقت چاہے کھا پی سکتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں افطار اکبر. تو آج یہ خوشی کا دن ہے، یہ افطار اکبر ہے. گویا ہم نے اب بڑی افطاری کر لی ہے، اب کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں. پورا مہینہ اللہ کے خاطر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر آج عید کا دن ہمیں مہیا فرمایا. عید کا دن خوشی کا دن اور جشن کا دن ہمیں عطا فرمایا، تاکہ ہم اب افطار اکبر کریں. یعنی جو کھانے پینے کی پابندی لگا رکھی تھی اب کوئی پابندی نہیں، اب آدمی کبھی بھی کسی بھی وقت بھی کھا سکتا ہے. تو خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے. ایک تو ہم مبارکبادی دیتے ہیں عید مبارک، یہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں احادیث مبارکہ میں مبارکبادی دینے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اسی طرح مبارکبادی پیش کرنی چاہیے، تاکہ خوشی کا اظہار بھی ہو جائے، سنت حدیث اور شریعت پر عمل بھی ہو جائے. تو جب صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے عید کے موقع پر تو ان الفاظ سے مبارکبادی کیا کرتے تھے: تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو جو ہم نے رمضان میں کیے قبول فرمائے. کتنی پیاری دعا ہے، خوشی کا اظہار بھی ہو گیا اور ایک دوسرے کو دعا بھی دے دی کہ ہم سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس لیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں. اس لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ان اعمال کو پیش کر سکے. ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال کیے ہیں تو اس میں بھی تواضع ہے، انکساری ہے کہ جیسی عبادت کا حق ادا ہونا چاہیے نہیں ہو سکا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کرے. اس لیے دعا دی جاتی ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول کرے. تو یہ مبارکبادی دینے کا طریقہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے. انہی الفاظ سے ہمیں ایک دوسرے کو مبارکبادی دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہوا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا؟ کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پابندی کے ساتھ رمضان المبارک میں اپنی زندگی گزاری، بالکل شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی کہ ہماری ایک نماز نہ چھوٹے، ہماری ایک نفل نہ چھوٹے اور روزے میں بے احتیاطی نہ ہو، ہم سے فلاں کوتاہی نہ ہو جائے، ہم سے فلاں خطا نہ ہو جائے. بالکل بچتے بچاتے ہم نے یہ پورا مہینہ گزارا. گویا ہم نے متقی بننے کی کوشش کی کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، ہمارے اندر گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری والی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی صفت آ جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے دیا کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، نمازوں کی پابندی کی، تراویح کی پابندی کی، اب بقیہ 11 مہینے بھی اسی طرح ہمارے گزرنے چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج رمضان مبارک کا مہینہ ہم بالکل فارمیلٹی کے ساتھ گزارتے ہیں. رمضان گئی، رمضان کا مہینہ گیا، بس ہم آزاد ہو گئے. پھر ہمیں نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی فکر ہوتی ہے.
حالانکہ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے دیا تاکہ ہماری زندگی تقوی والی بن جائے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا ہے. رمضان مبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اور مقصد تخلیق بھی ہمارا یہی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے لیعرفون کہ انسان اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دنیا میں آ کر میری معرفت حاصل کرے, مجھے پہچانے کہ میرا رب کون ہے, میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, مجھے کھلانے والا پلانے والا کون ہے, مجھے زندگی کون دے رہا ہے, مجھے جلاتا کون ہے, موت کس کے قبضے میں ہے. دنیا میں آ کر انسان اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کرے, معرفت حاصل کرے. یہی ہم سب کو پیدا کرنے کا مقصد ہے. تو رمضان مبارک ہر سال آتا ہے اور ہر سال ہمیں اسی مقصد کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے وہ یوں ہی وقت گزاری کے لیے, ٹائم پاس کے لیے نہیں بھیجا ہے, بلکہ ایک مقصد لے کر بھیجا ہے. وہ ہے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنا, اپنے مالک کی عبادت کرنا. اور عبادت کہتے کسے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے. جب ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھنا, نمازوں کی پابندی کرنا, تہجد پڑھنا, نفل پڑھنا. یہ عبادت کا مفہوم اور یہ عبادت کا میننگ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. حالانکہ عبادت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, عبادت کا یہ مطلب اور میننگ نہیں ہے, بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام شعبوں میں, چاہے وہ ایمانیات کے قبیل سے ہو, اخلاقیات کے قبیل سے ہو, عبادات کے قبیل سے ہو, معاشرت اور رہن سہن کے قبیل سے ہو, زندگی کے تمام شعبوں میں انسان اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارے. اسی کا نام عبادت ہے. تو اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اسی عبادت اور اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے بالکل پاک صاف ہو کر رمضان مبارک کا مہینہ گزارا, ماں بقیہ 11 مہینے بھی انشاءاللہ اسی طرح گزاریں گے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس بات کی نیت کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ اب ہم رمضان مبارک میں جس طرح ہم نے متقی بننے کی کوشش کی اور پرہیزگاری اپنے اندر لانے کی کوشش کی, ماں بقیہ 11 مہینے بھی اسی طرح ہم گزارنے کی کوشش کریں گے. تو آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, خوشی منانی چاہیے, لیکن خوشی منانے کی بھی لمٹ ہے. دیگر مذہبوں میں خوشی کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس لیے نقصانات بھی بہت سامنے آتے ہیں. اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں تہوار فلاں دھرم کا منایا گیا, اس میں فلاں نقصان ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اسلام کے صدقے طفیل میں ایسے تہوار اور ایسے جشن عطا فرمائے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی فائدہ. ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ, ایک دوسرے کو مبارکبادی دو اور اپنی خوشی کا اظہار کرو. خوشی کا اظہار بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں ثواب بھی مل جائے گا. گویا ایک تیر سے دو نشان کہ آدمی اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکے, اپنی خواہشات اور تمناؤں کو بھی پورا کر سکے, اور ساتھ میں شریعت کے مطابق خوشی کا اظہار کر کے ثواب بھی حاصل کرے. یہ خصوصیت کوئی اور مذہب میں نہیں ملے گی. اس لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے, ایمان کی دولت سے نوازا. جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اس لیے ہمیں من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی
गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कोशिश कब होगी? जब हम मस्जिदों से जुड़े रहेंगे, अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक रखेंगे, उलमाए किराम से अपना राबता मजबूत करेंगे। जिस तरह रमजान मुबारक में हमारा कनेक्शन उलमाए किराम से मजबूत हो जाता है, मस्जिदों से जुड़ जाता है, माँ बकिया 11 महीनों में भी हमारा ताल्लुक ऐसा ही होना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो नेकी करने के जज्बात हैं वो पूरा साल बाकी रहे। इसलिए फारसी का एक शेर है, सोहबत साले तुरा साले कुल, कि नेक लोगों की सोहबत तुम्हें नेक बनाएगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम नेक बने, हमारे अंदर नेकी के जज्बात पैदा हो, गुनाह के जज्बात पैदा न हो, और हमारी जिंदगी बिल्कुल साफ सुथरी, तकवा वाली और परहेजगारी वाली गुजरे। तो फिर हमें अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, मस्जिद से अपना राब्ता मजबूत करना है, उलमाए किराम से अपना कनेक्शन मजबूत करना है। तो हम नेक लोगों की सोहबत पाकर नेक रहेंगे। सोहबत ताले तुरा ताले कुनन। और अगर हमने नेक लोगों की सोहबत इख्तियार नहीं की तो कहते हैं कि बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुरा बनाएगी। तो जैसा माहौल हम इख्तियार करेंगे, जैसी फिजा हम बनाएंगे, वैसे हमारे जज्बात पैदा होंगे, वैसा हमारा मिजाज बनेगा। इसलिए हमें उलमाए किराम से अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए, अल्लाह वालों की खिदमत में वक्तन फवक्तन जाना चाहिए, और मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी भी अल्लाह वालों की तरह, उलमाए किराम की तरह तक़वा वाली बन जाए। अल्लाह ताला हमें कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।